ایک پوسٹ حلالہ سینٹر کے حوالے سے نظروں سے گزری، جس میں وہ سینٹر والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بڑے ہی محفوظ طریقے سے ہمارے سینٹر میں حلالہ کیا جاتا ہے، اگر کسی کو اس طرح کی حاجت پیش آئے تو وہ ہماری طرف رجوع کر سکتا ہے۔ اس پوسٹ کو پڑھ کے بڑا دکھ ہوا۔ میں پہلے حلالہ کی وضاحت کر دوں کہ حلالہ کیا چیز ہے۔ حلالہ ایکچولی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو اس کے بعد اگر وہ دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح کرے، اور حقوق زوجیت کی ادائیگی کے بعد وہ دوبارہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ مطلب دوسرا شوہر، حلالہ کیوں کہا جاتا ہے کہ دوسرا شوہر اس کو پہلے شوہر کے لیے حلال کر دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ اور باقاعدہ اس کا قرآن پاک میں حکم ہے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر تم اس کو طلاق یعنی تیسری طلاق دے دو تو پھر وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح معاوتی یعنی حقوق زوجیت کے ساتھ نکاح نہ کر لے، تب تک وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اب حلالہ جو ہے وہ یہی ہے کہ دوسرا شوہر پہلے شوہر کے لیے اس کو حلال کر دیتا ہے۔ اب شرعی حلالہ یہ ہوتا ہے کہ عورت ویسے ایک نارمل طریقے سے کسی اور سے نکاح کرتی ہے تو وہ دوسرا بندہ بھی حقوق زوجیت کی ادائیگی کے بعد اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو اس سے عدت گزارنے کے بعد وہ پہلے شوہر کی طرف آ سکتی ہے نکاح کے ساتھ۔ لیکن اس کو باقاعدہ پری پلان یہ کام کرنا، یعنی پہلے سے پلاننگ کر لینا اور باقاعدہ نکاح اس شرط پہ کرنا، اس صورت میں کرنا کہ آپ حقوق زوجیت کی ادائیگی کے بعد اس کو طلاق دے دیں گے، یہ لعنت کا مستحق ہونا ہے۔ خدارہ اس سے بالکل بچیں، پرہیز کریں۔ اور کیوں ہم شریعت کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں اور شریعت کے بالکل اپوزٹ جا رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اگر کسی کام کو ایک حد کے اندر رہ کر اس کو جائز رکھا ہے تو ہمیں بھی حد کے اندر اس کا استعمال کرنا چاہیے، حد کو کراس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حد کو کراس کرنے والے جو ہیں اللہ رب العزت ان کو پسند نہیں فرماتا۔ واللہ لا يحب المعتدین، اللہ رب العزت حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔